الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شرک کی دعوت دینے والوں کی مذمت، لیکچر نمبر 51۔ سیدنا عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا أو كما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو پیدا فرمایا۔ نمبر ایک، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ کہنا کہ مجھے یہ بچہ فلاں بزرگ نے دیا ہے، یہ اس حدیث کے اور عقیدے کے خلاف، شریعت کے خلاف ہے۔ خالق کائنات کا صرف اللہ تعالی ہے۔ اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یاد رکھیے گا، کائنات میں اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں، اس لیے فرمائے انی خلقت، میں نے پیدا کیا عبادی اپنے بندوں کو۔ تو بندوں کا خالق وہ ہے تو پھر مالک بھی وہی ہے، جب مالک وہی ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ اور تمام بندوں کو حنفاء، حق کے لیے حنیف پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر شیاطین ان کے پاس آئے، ابلیس اور ابلیس کا لشکر۔ گویا ابلیس کا اولاد آدم سے ازل سے لے کر ابد تک جھگڑا رہے گا، لڑائی رہے گی، اور یہ قیامت تک لڑائی جاری رہے گی۔ اس کی کوشش ہے میں کسی طرح اس امت کی اکثریت کو گمراہ کر دوں، اللہ کے در سے ہٹا دوں، اور وہ اس کوشش میں بڑا کامیاب ہے۔ در در پر لوگ جھکے ہوئے ہیں، ہر ڈھیری کو سلام ہو رہا ہے، ہر سید کو چوما جا رہا ہے اور عبادت کی جا رہی، سجدے کیے جا رہے۔ اس کی کوشش ہے، اس کی دعوت شرک اور کفر اور نفاق کی دعوت۔ وہ ہمارا دشمن ہے ابدی، اور وہ ہر بندے کو اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ ہر بندے کو اس کے مزاج کے مطابق خوراک دیتا ہے، اس کے مزاج کے مطابق۔ دین کا مزاج رکھنے والوں کو قبر پرستی دین بنا کر پیش کرتا ہے کہ یہی دین ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ بزرگ اللہ سے ہر چیز منوا لیتے ہیں، جنت ان کے قبضے میں ہے، تیری ہر تکلیفوں کا مداوع کرنے والے یہی بزرگ ہیں، یہ فوت نہیں ہوئے، یہ زندہ ہیں، یہ ہر جمعرات کو آتے ہیں، کھلاتے ہیں، کھاتے ہیں، دیتے ہیں، دلاتے ہیں۔ شیاطین اس میں بڑا کام، بڑی ان کی فوج ہے، بہت بڑا اس کا لاؤ لشکر ہے، اور وہ اپنے کارندوں کے ساتھ مختلف روپ دھار کر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور اپنی جماعت میں شامل کرتا رہتا ہے انسانوں کو۔ جو بھی اللہ کے در کو چھوڑے گا تو وہ شیطان کی جماعت میں شامل ہوگا۔ اللہ کے در والے کون ہیں؟ حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت۔ غیر اللہ کے دروں پر جھکنے والے کون ہیں؟ حزب الشیطان، وہ شیطان کی جماعت، وہ شیطان کی جماعت۔ تو یاد رکھیے گا
وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِ، تو ان کے دین سے دور کھینچ لیتا ہے، ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا۔ دیکھ لو، ملک مسلمانوں کا، حکام کلمہ پڑھنے والے، لیکن اسلام پر وہ طعنہ دنی کرتے ہیں، جیسے خواجہ آصف جو نون لیگ کا بڑا لیڈر ہے، سیالکوٹی ہے، امیر محترم سینیٹر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی، ان کے پاس الیکشن میں نیچے صف میں بیٹھا ہوتا ہے فقیر بن کر، اور ان سے ووٹ کا سوال کرتا ہے۔ اس ظالم نے کہا ہے کہ کسی مذہب کو مذہب پر، کسی دوسرے مذہب پر فوقیت نہیں، سب مذہب برابر ہیں، یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، مجوسیت اور اسلام سب برابر ہیں۔ حالانکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین تو غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ تمام ادیان پر، تمام ادیان پر۔ جن حکام کو اسلام کی خبر نہیں، جو خاتم النبیین کا لفظ ادا نہ کر سکیں، جو مسلمانوں کے علماء پر زبان درازی کریں، تو یہ سب کے سب جو اسلام آباد کے اندر اسلام کے نام پر بنا ہوا شہر اور ملک میں بت خانہ بنانے کے لیے زمین وقف کریں اور آنے والے حکمران ان پر پیسے خرچ کریں، ان کے لیے فنڈ جاری کریں اور توحید مسجدوں کو گرائیں، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ ابلیس انہی کے پاس آتا ہے اور انہی کو دور کر لیتا ہے۔ جو ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اپنا بھائی کہیں، اپنا بھائی کہیں، ہر حکومت، وہ نون لیگ، وہ پیپل پارٹی، وہ تحریک انصاف، یہ جتنی جماعتیں، غیرت تو ان کی ختم ہوئی ہے نا، جو ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جنازہ تو ان کی غیرت کا نکلا ہے نا، جو مجلس عمل میں مل کر پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، بت خانے کی تعمیر کے لیے پلاٹ وقف کرتے ہیں اور اس کے لیے اسلامی حکومت کے نام پر جو ٹیکس اکٹھا کرتی ہے مسلمانوں سے اس کی عمارت کی تعمیر کے لیے خطیر رقم اس کے لیے مختص کرتے ہیں۔ غیرت تو ان کی ختم ہوئی ہے، انہیں اعلان بیداری کا اعلان کرنا چاہیے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد نے مندر کے خلاف پریس کانفرنس کی تو دیکھ لو مولویوں کی حالتیں، سیاسی بیانات، انہیں پرواہ ہی نہیں کہ بت خانہ بنے یا کچھ بنے، انہیں اپنی حکومت اور کرسی، گول مول جواب اینکر کے سوالوں پر۔ سبحان اللہ، یہ ہم ہیں اہل توحید کہ توحید کے نام پر یہ ملک حاصل ہوا تھا، ریاست مدینہ سے اسے تشبیہ دی گئی ہے، تو توحید پرست کبھی بھی اسلام آباد میں کیا پورے ملک کے اندر نیا مندر نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو شیطان دشمن ہے اور شیطان ان کا حواری ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر دین سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ برگر فیملیاں اکٹھیاں ہو کر جو پارلیمنٹ میں پہنچتی ہیں، یہ دین کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اہل اسلام، اہل ایمان اور علماء سے درخواست کہ تمہارا مزاج تو خلافت و عمارت کا مزاج ہے اسلام کا، خلافت اور جہاد کا مزاج ہے اسلام کا، تم بھی اس کرسی کے پیچھے لگ کر ان بے دینوں کے اور شیطانوں کی پارٹیوں کے ساتھ تم کھڑے ہو گئے ہو، تو شیطان اپنے کارندوں کے ساتھ مختلف روپ دھار کر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ وہ ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کی روپ دھارا ہوا ہو، یہ شیطان کے چیلے ہیں، ان کی اکثریت جو اللہ کے دین پر بھونکتے ہیں۔ سلام ہے اس پرویز الہی کو، ہم اس کی جرت کو بھی سلام کرتے ہیں کہ اس نے دیکھو اپنے اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے اندر قراردادیں پاس کی ہیں، ختم نبوت پر اس نے قدم اٹھایا، اس نے داڑھی کا ڈیزائن بنانے والوں کے خلاف قرارداد پاس کی ہے۔ سلام ہے اس چودھری کو جو دین کے لیے، اور اس نے کہا ہے کہ میں مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کر جاؤں۔ یہ اب جماعت اللہ کی جماعت ہے، اللہ اسے عقیدہ توحید کا فہم بھی عطا فرمائے
اور قبر پرستی اور صوفیت سے جو ہم نے سنا ہے کہ اس کے اندر صوفی عدم بھی بہت ہے، اللہ اس سے بھی اس کو محفوظ فرمائے۔ تو یاد رکھیے گا، دو جماعتیں، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا، ابلیس آئے اور ان کو دین سے دور کر دیا، اللہ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجا، وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانہ۔ اللہ پھر انبیاء کے مقدس جماعت کو بھیجا ہے جو انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، انبیاء کی جماعت، اور وہ ہوتی ہوئی آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آ کر دعوت توحید دی، لوگوں کو بتلایا کہ تم کدھر لگ گئے۔ شیطان کیا کرتا تھا؟ آ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بندوں کے لیے حرام کر دیتا، یہ جانور مرد نہیں کھا سکتے، یہ جانور عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ غیر اللہ کے نام کا، یہ پیر کے نام کی گائیں چھٹی ہوئی ہے، اس کے گلے میں سبز کپڑا ہے، جہاں مرضی چرتی پھرے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مقدس گائیں بنا دی۔ سبحان اللہ، یہ حرام اور حلال صرف اللہ کا کام ہے۔ شریعت ساز کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے، خالق وہ ہے اس حدیث میں، پھر مالک بھی وہی ہے، پھر اسی نے اپنے بندوں کے لیے شریعت اتاری ہے، پھر اسی نے آخری کلام اللہ، احسن الکلامی کلام اللہ، اپنا کلام اتارا، اس نے اس کلام کی تشریح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت کا تاج پہنایا۔ انہوں نے آ کر قوم کو توحید کی دعوت دی، اور یہ نبوت کا سلسلہ پیغمبر علیہ السلام پر ختم ہوا۔ اب العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت علماء کی ذمہ داری ہے قوم کو شیطان سے اور ابلیس سے اور ان کے کارندوں سے بچائے۔ وہ الیکشن کا زمانہ ہو، وہ ووٹ اور نوٹوں کا زمانہ، انہیں بتائے کہ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے، جس کام میں تم لگ گئے ہو مسلمان یہ کام نہیں کرتے ہوتے، مسلمان تو دعوت کا کام، توحید کا کام، اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ہماری پہلی اور فوری ذمہ داری کیا ہے کہ لوگوں پر شیطان کا دجل وعدے کیا جائے، اور لوگوں کو جب یہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی تھیں وہ اس نے حرام کر دیں، اب وہ کہتے ہیں یہ نہیں کھانا، یہ تو پیر صاحب کے لیے، یہ نہیں کھانا، یہ تو پیر صاحب کے لیے، پیر صاحب کی طرف سے اجازت نہیں یہ کھانا، یہ مردوں کو کھلا دو بھائی، عورتیں نہیں کھائیں گے۔ حرام اور حلال یہ تو اللہ کا کام ہے، شریعت سازی تو مالک کی ذمہ داری ہے، بندے اس کے ہیں۔ پھر اس نے ان بندوں کو حکم دیا جن کے لیے یہ سارا اس نے جال بچھایا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں، جس کے لیے میں نے کوئی ما لم انزل بہ سلطانہ، کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ میرے ساتھ شرک کریں۔ پھر اب دیکھ لو شرک کس طرح پھیل رہا ہے، ایسا کاروبار ہے جسے زوال نہیں ہے، نسل در نسل سجادہ نشین، گدی نشین تیار بیٹھے ہوتے ہیں، نشہ چل رہا ہے، شرک کے اڈے ہیں، یہ شرک کے بڑے بڑے مراکز ہیں جہاں پر اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے سامنے جا کر جھک جاتے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، اور بیٹھ کر وہاں رو رہے ہیں، چلہ کشی کی جا رہی ہے، قبر کو چاٹا جا رہا ہے، عرق غلاب سے دھویا جا رہا ہے، وہاں کے لنگر کے سوکھے ٹکڑوں سے علاج کیا جا رہا ہے، قبر کے اوپر اجوائن کو پھیر کر گولڑے کی پھکی بڑی مشہور کر دی گئی ہے کہ السر کی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ کہاں کہاں شرک کے اڈے اور مراکز بنے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پھر اللہ کے بندوں کو یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ وہ شرک کریں، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کھڑا کر دیا، اللہ کی مخلوق کو، اور قوم کی اکثریت اگر 1000 بندہ ہو تو 999 شرک میں مبتلا۔ تو اہل توحید، اہل السنہ، اہل الحدیث، انصار السنہ، سلفی، ان سب کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کی کھینچا تانی سے ہٹ کر اللہ کے بندوں کو غیر اللہ کے دروں سے ہٹائیے۔ ان کے گلوں میں تعویذ بندھے ہوئے ہیں، امام ضامن کا تعویذ بازو پر بندھا ہوا ہے، گلے میں اس کے منکے پڑے ہوئے ہیں، جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کس راستے پر یہ امت چل رہی ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے تمہیں یکسو پیدا کیا تھا،
تمہارے پورے جسم کی تخلیق کی اس اللہ نے، پھر تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا، ایک ایک نبی وہاں پر دعوت توحید دیتا رہا اور دیتا رہا، اور اب وارث جو علماء ہیں اہل توحید وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2865 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، نمبر 2 برے لوگوں کے باقی رہ جانے، اور نمبر 3 شیطان کے کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آنے کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، پرندوں جیسا ہلکا پن، جدھر جی میں آیا ادھر اڑ گئے، جدھر چاہا قبر پر ڈھیر ہو گئے، جدھر چاہا نذرانے چڑھا دیے، جس ہندو پر چاہ اس کی عبادت کر لی، جس مورتی کے سامنے جا کر جھک گئے، پرندوں جیسے، جہاں وہ دانہ دیکھتے ہیں وہیں گر جاتے ہیں، وہیں پر اتر جاتے ہیں۔ ایسے یہ باقی رہنے والے شریر ترین لوگ، شرار الناس، شر پر یہ لوگ ہیں، بدترین لوگ، فیبقا باقی رہ جائیں گے، فی خفت الطیر، پرندوں جیسا ہلکا پن ان میں ہوگا، نہ سوچتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں کہاں بیٹھنا۔ پرندہ کیا کرتا ہے؟ جدھر چاہا بیٹھ گیا، جدھر چاہا اڑ گیا، جدھر چاہا دانے کھا لیے۔ ایسے یہ لوگ ہوں گے۔ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے، اللہ اکبر، بے وقوف، شرار الناس، بے وقوف، اور مشرک بے وقوف ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور مجاور بن جاتا ہے، اور اسی کی حفاظتیں، دیکھو کمال ہے، اوپر کون بیٹھا ہے؟ زندہ، اندر کون ہے؟ جس کا جنازہ پڑا تھا، جنازہ زندہ کا ہوتا ہے، مردے کا ہوتا ہے۔ اب اوپر والا اس قبر پر روزانہ جھاڑو دیتا ہے تاکہ آنے والے جو ہیں زیارت کرنے والے زائرین حضرات، وہ اندر والا اتنا بے بس اور لاچار ہے کہ اپنی قبر کی صفائی نہیں کر سکتا، قبر نہیں صاف کر سکتا، اوپر سے مٹی پڑی ہوئی ہے، تو یہ روزانہ ملنگ وہاں بیٹھ کر اور آنے والوں سے ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگتا ہے، اور وہ لوگ ان مجاوروں کو پیسے دے کر جاتے ہیں کہ یہ لو بھائی، یہ وہ لوگ ہیں درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے، بے عقل، مشرک، پاگل پرلے درجے کے، یہ باقی رہ جائیں گے آخری زمانے میں، یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ لا یعرفون معروفا، کسی اچھائی کو اچھائی نہ سمجھیں گے، کسی اچھائی کو اچھائی نہ سمجھیں گے۔ ولا ینکرون منکرا، اور نہ برائی کو برائی جانیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا زنا ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے۔ درندوں جیسے عقلی جو ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ مسجد ہے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ برائی ہے، یہ تو زنا ہے، یہ شراب ہے، یہ حرام ہے۔ ان کی عقلیں اتنی موٹی ہوں گی، نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھیں گے، نہ کسی بری چیز کو برا جانیں گے۔ اب فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کے پاس کوئی شکل بنا کر آئے گا اور آ کر کہے گا أَلَا تَسْتَجِيبُونَ، کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ اب دیکھ لو، یہ شیطانی شکلیں ہی ہیں نا۔ اور مولانا ہمارے امام المجاہدین جو تھے صوفی عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ دریائے راوی پر روزانہ میں علی حجویری سے ملاقات کرتا ہوں، علی حجویری رات کو آتے ہیں، مجھ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری بھی ملاقات کروا دو۔ کہتے اس نے کہا یہ تو روزانہ کا کام ہے ہمارا، سامنے بزرگ آتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا، دریائے راوی پر رات گزاری۔ وہاں پر تہجد کے وقت دیکھا تو ایک سامنے سفید داڑھی والے نورانی بزرگ
تشریف لا رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ واقعی تو آ رہے ہیں۔ میں نے زور سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، غائب ہو گیا۔ اس نے کہا بھابی تو نے کیا پڑھا ہے، میرا پیر چلا گیا۔ اس نے کہا یہ ابلیس تھا جو بزرگوں کی شکل بنا کر، ایسے یہ شکل اختیار کر کے بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، نانگوں کی۔ اب ایک آدمی ننگا ہے، برہنہ، ستر بھی چھپی ہوئی نہیں، اور وہ اچھل کود کر رہا ہے قبر کے اوپر، مرد اور عورت اس کی زیارتیں کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ شیطان ہے، شیطان شکلیں بنا کر آتا ہے، اور ہر وہ شخص شیطان ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے در سے ہٹا کر اس کے مخلوق کے در پر بھیجتا، اس کے مخلوق کے در پر بھیجتا ہے۔ وہاں بیٹھو نا، یہاں آواز آئے گی، اس کی آواز آ رہی ہے، اس کی مخلوق کے در پر بھیجتا ہے۔ ہر وہ شخص ابلیس ہے، شیطان ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے در سے ہٹاتا ہے، مانگنے نہیں دیتا، مانگنے نہیں دیتا کہ نہیں، اللہ نہیں سنتا بغیر وسیلے واسطے تو خیر صدقے کے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے بزرگ کے در پر جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ابلیس کی دعوت۔ انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، ابلیس کہتا ہے نہیں، اللہ تو سنتا ہی نہیں۔ پھر وہ مختلف بھیس بدل کر آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سرکار ہے، اتنا بڑا ترہ ہے جی، اور 10 فٹ کا، اور اس کے لاکھوں مرید ہیں، اور یہ جنگل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، دنیا وہاں اس کے پیروں کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا۔ اگر یہ اسلام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی دعوت کیوں نہ دی؟ اللہ نے تو اسلام اتار دیا تھا آپ پر، اور کہا تھا قوم کو بتاؤ بلغ ما انزل الیک من ربک فیقولون، وہ کہیں گے، وہ جو سارے لوگ تھے بے عقل، مشرک، بے عقل، بدترین لوگ، شرار الناس، تو وہ کہیں گے فما تأمرنا، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جو کہتا ہے میری بات مانو تو کیا حکم دیتا ہے؟ فیأمرہم بعبادت الاوثان، وہ انہیں بت کی عبادت کرنے کا حکم دے گا، بت کی عبادت کرنے کا حکم دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ قیامت کے قریب ایسا ہی ہوگا، ایسے ہی بدترین لوگوں پر جو قبروں کے پجاری اور بتوں کے پجاری اور مورتیوں کے پجاری ہیں، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اب کچھ لوگوں نے یہ بڑا مشہور کر رکھا ہے، بڑے بڑے علامہ اور فہامہ اپنے نام کے ساتھ لگواتے ہیں کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا، اس امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کا رد ہے جو اس امت میں شرک کو نہیں مانتے۔ یہ بتایا جا رہا ہے یہ قرب قیامت کے اندر یہ لوگ بتوں کی عبادتیں کریں گے، اور یہ شیطان مختلف بھیس بدل کر آئے گا۔ دیکھ لو، ایک کرنٹ والا پیر آیا ہوا ہے، سفید پگڑیاں، وہ پتہ نہیں کون سی پارٹی ہے، وہ بڑی بڑی سفید پگڑیاں بچوں کو بھی اور بزرگوں کو بھی، اور وہ ہاتھ ملاتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، مسجد کے اندر دھمالیں ڈالتے ہیں، یہ کرنٹ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، پیر کرنٹ والا، سیفی گروپ، وہ سیفی گروپ ہے، کوئی اور گروپ ہے، کوئی اور گروپ ہے، کوئی اور ہے، مخلوط ہے، مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں۔ کمال نہیں ہے قرب قیامت کا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح مسلم کی 2940 نمبر ہے۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عرش ابلیس علی البحر، ابلیس کا تخت سمندر پر ہے، ابلیس کا تخت جو ہے وہ سمندر پر ہے۔ فیبعث سرایاہ فیفتنون الناس، وہاں سے وہ اپنے سرایا، لشکر روانہ کرتا ہے لوگوں میں فتنے برپا کرنے کے لیے۔ کہیں قتل ہو رہا ہے، کہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں فساد ہو رہی ہے شہروں کے اندر، موٹر سائیکل غلط آ گیا، دوسرے نے آگے مار دیا اس کو، بات بات پر قتل ہو رہے ہیں، بات بات پر قتل ہو رہے ہیں، اور عزتیں برباد کی جا رہی ہیں، لوگوں کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ عورتیں، ان کے ساتھ بدسلوکیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا ابلیس ہوتا ہے جو ان کو ابھارتا ہے کہ پکڑ لو اس کو، مار دو اس کو، قتل کر دو، حتیٰ قتل کر دیتے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ امام بارگاہ اہل تشیع کا
امام ذاکر اہل تشیع کا، اور 2 پارٹیاں آپس میں تشیع کی لڑ پڑیں اور 3 آدمی موقع پر قتل ہو گئے۔ دوسرا جماعت ہی کوئی نہیں ہے، دوسری جماعت ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے فیفتنون الناس، لوگوں میں فتنہ، فساد، مسجدوں میں فساد، گھروں میں فساد، محلوں میں فساد، حکام کے ساتھ فساد، ہر طرف فساد ہی فساد۔ باہر نکلتے ہوئے خوف کھاتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے علاقے، دنیا میں کتنے علاقے جہاں لوٹ مار کا بازار بڑا گرم ہے، آدمی باہر نکلتا ہے تو لگتا ہے زندہ بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ شیطان کی پارٹی ہے جو لوگوں میں فتنے ڈالنے کے لیے، پھر فتنے مختلف قسم کے فتنے، فَأَعْزَمَهُمْ عِنْدَهُ أَعْزَمَهُمْ فِتْنَةً، اس کے نزدیک مقام میں سب سے بڑا ٹاپ کا شیطان وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کر کے 2 قبیلوں میں لڑائی کروا دے، مسجد میں لڑائی کروا دی، نمازیوں کے اندر ہی لڑ پڑے ہیں، مسجد سیل ہو گئی ہے، دونوں پارٹیاں ایک ہی مسلک کی ہیں، ایک ہی مسلک کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 2813 2813۔ یہ ان فتنوں سے بچیے، ان فتنوں سے بچیے، وہ کسی بھی قسم کا فتنہ۔ اگر ایک شخص کو غصہ آ گیا، خاموش ہو جائیے، چپ ہو جائیے، وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک عورت بہت تنگ تھی اپنے خاوند سے، تو وہ کہنے لگی کہ شاہ صاحب کوئی تعویذ دے دیں، خاوند بڑا سخت ہے، بڑا مارتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ تعویذ یہ شیء جائز نہیں ہے شرعاً۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تعویذ لیے بغیر نہیں جاؤں گی، میرے خاوند جو ان سے نہ بڑا۔ میں نے ایسے کاغذ پکڑ پر لکیریں شکیریں ڈال کر اس کو بتی سی بنا کے کہا جب تیرا خاوند گھر میں آئے نہ بیل بجائے تو فوراً یہ اٹھا کر دانتوں کو نیچے رکھ کر زور سے دبا لینا، اور جب خاوند آ کر گالیاں دے تو اس دانت کو اور زور سے دبائی جانا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے ایسے عمل کرے گی تو یہ بڑا تعویذ چلے گا۔ وہ خاوند آیا حسب معمول، کسی بات پر اس نے لگا دی اس کو 2-4، وہ چپ کر گئی اور دانتوں کو بھینچ کر رکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، بھی آج اس نے جواب آگے سے نہیں دیا، کوئی مار دھاڑ نہیں ہوئی، کوئی دنگا فساد نہیں ہوا۔ اس نے 2-4 اور سنائی، اس نے اور زور سے دبایا، وہ چپ کر گیا خاوند۔ تو اس کے دل میں وہ ایسے ہوا۔ اگلے دن پھر خاوند آیا، اس نے آنے سے پہلے فٹافٹ ہی وہ تعویذ اٹھایا، دانتوں کو نیچے رکھ لی۔ بس خاوند آیا تو اس نے کوئی بات نہ کی، تو اس نے زور سے دبائی رکھا، اس نے بھی کوئی بات۔ وہ پورا ہفتہ ان کا بڑا پرسکون گزر گیا۔ تو وہ پھر آئی ہفتے کے بعد، اس نے کہا شاہ صاحب کمال کا تعویذ ہے۔ اب سنیے وہ تعویذ کیا تھا۔ وہ تو کاغذ پہ میں نے لکیریں ڈال دی بس، کہا اصل تعویذ یہ تھا کہ جو خاوند کوئی زبان درازی کرتا، اب سخت اسے برا بھلا کہتا تو وہ دانتوں کو زور سے دباتی تو زبان نہیں چلتی تھی، وہ زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہو گئی، خاوند کا ہاتھ بند ہو گیا، مارداڑ بند ہو گئی۔ اصل تو میں اس کو زبان بند کرنی تھی، بے عقل تھی، موٹی عقل کی عورت تھی، بس وہ کاغذ کو ٹکڑے کو اس نے قابو کر لیا۔ اس نے کہا بس یہی زبردست چیز ہے۔ بس جب خاوند آئے دانت کے نیچے دبایا، جب چلا جائے اتار کے اپنے ساتھ رکھ لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو سب سے بڑا فتنہ دین کے اندر فتنہ، امت میں فتنہ، بازاروں میں فتنے، اور دین کا فتنہ قوم کو لڑا دی ہے، فرقہ بندی کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ اور یہ ابلیس قیامت تک ہمارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھیے، شرک سے توبہ کیجئے، اللہ کی توحید پر آئیے، خالص اسلام کا فہم حاصل کیجئے اور فتنوں سے محفوظ ہو جائیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔